بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حسنین ہے۔ میں آج آپ کے سامنے ایک مسئلہ پیش فرماؤں گا۔ ایک سائل نے سوال کیا ہے، مفتی صاحب سے ایک سوال کیا ہے، بہت ہی اچھا سوال کیا ہے اور مفتی صاحب نے بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ اس کا جواب دیا ہے۔ تو میں سوال آپ کو پڑھ کے سناؤں گا۔ کہتے ہیں کہ پرائیویٹ سکول والے بچوں سے فیس لے کر پڑھاتے ہیں، ان کے لیے اساتذہ وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں۔ اب حالات حاضرہ میں جب کہ تمام ادارے متاثر ہو گئے ہیں، تقریباً 5 مہینے بچے سکول نہیں گئے، ان مہینوں کا فیس لینا شرعاً کیسا ہے؟ حکومت نے فیس لینے کے احکام جاری کیے ہیں۔ دوسری طرف اگر فیس نہ لیا جائے تو اساتذہ بھی متاثر ہو جائیں گے، کیونکہ اساتذہ کا تنخواہ فیس لے کر ہی دی جاتی ہے۔ تو اس کا بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ جواب دیا ہے۔ وہ جواب یہ ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اسکول بند ہیں تو کیا اسکول اور وین کی فیس وہ لے سکتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ نے بہت ہی اہم سوال کیا، اور اس سوال کا جواب دینے سے پہلے بنیادی اصولی باتیں عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ کچھ مسائل کا تعلق عام حالات سے ہے اور اس میں بھی انفرادی اور اجتماعی حالات کی نوعیت الگ ہوتی ہے۔ اسی طرح کچھ مسائل کا تعلق مختلف آفات سے ہے۔ جب معاشرے میں کوئی عمومی حالات آ جائیں تو اس صورت میں احکامات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ موجودہ حالات کا تعلق بھی اسی سے ہے، اسی اعتبار سے مختلف معاہدات کی انجام دہی لازم ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اسکول فیس اور وین فیس کا معاملہ بچوں کے والدین کے ساتھ عقد اجارہ ہے۔ جب آپ نے اسکول والوں سے اسکول فیس یا وین فیس آپ نے اسکول والوں سے بات کی ہے، طلباء کو اسکولوں کے اندر داخلہ دلوایا ہے، تو گویا کہ آپ نے ان اسکول والوں سے ایک معاہدہ کیا ہے، وہ عقد اجارہ کیا ہے آپ نے۔ اب وہ عقد اجارہ کی تشریح میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ عقد اجارہ کیا ہے، اور عقد اجارہ تب تک جاری رہے گا جب تک تعلیمی سال جاری رہے گا۔ ہاں، جب آپ آگے والے سال چاہے آپ طالب علم کو داخل کرانا چاہیں یا نہ کرانا چاہیں، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن سابقہ سال کی فیس آپ کو دینا ضروری ہے۔ ہاں، البتہ دوسری حال میں مفتی صاحب نے یہ جواب دیا ہے کہ ان سکول والوں کو بھی کچھ خیال رکھنا چاہیے، ان کو بھی پرسنٹیج کم کر دینی چاہیے، چونکہ اس سے صرف وہ سکولی ادارے متاثر نہیں ہوئے بلکہ والدین بھی متاثر ہوئے ہیں۔ ان بچوں کے والدین بہت متاثر ہوئے ہیں، بلکہ سفید پوش طبقہ بھی اس سے متاثر ہوا ہے۔ بڑے سے بڑا کاروباری جب متاثر ہوا ہے تو عام لوگ بھی متاثر ہوئے ہیں، چونکہ طلباء کو تعلیم دینا یہ گویا کہ ملک کی ترقی کا تعلق ہے اس سے، تو سکول والوں کو بھی کچھ احساس کرنا چاہیے اور والدین کو بھی کچھ احساس کرنا چاہیے۔ اب کچھ والدین ایسے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں بھائی 5 مہینے جب ہمارے طلباء سکول کے اندر گئے ہی نہیں تو ہم ان 5 مہینوں کی فیس کیسے دیں؟ گویا کہ ان 5 مہینوں کی فیس لینا ان کے لیے حرام ہے۔ نہیں بھائی، حرام نہیں ہے، وہ عقد اجارہ کیا ہے آپ نے ان کے ساتھ۔ آپ نے جب سال کے شروع میں طالب علم کو داخل کرایا ہے، کیا سکول والوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی 5 مہینے ہم تعلیم دیں گے، اس کے بعد ہم انہیں چھوڑ دیں گے یا ہم ان کا داخلہ نہیں بھریں گے؟ کیا انہوں نے کچھ ایسا؟ نہیں، آپ کا ان سے معاہدہ ہوا ہے۔ جب آپ کا ان سے معاہدہ ہوا ہے تو دونوں پہلو سے ایک دوسرے کی معاملت ضروری ہے۔ آپ ان کو فیس دیں، آپ ان کو فیس دینا ضروری ہے، اور انشاءاللہ وہ آپ کا بھی خیال رکھیں گے، پرسنٹیج کم کر دیں گے۔ ہاں، اگلے سال کی فیس یہ لینا صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب طالب علم کو انہوں نے ایڈ کیا تھا آپ کے ساتھ تو 1 سال کا معاہدہ تھا، 2-3 سال کا معاہدہ تو نہیں تھا۔ اب آپ یہ کہتے ہیں بھائی اب نیا سال شروع ہو گیا ہے، چونکہ کلاسیں پروموٹ ہو چکی ہیں، لہٰذا ہمیں اگلے سال کی بھی فیس دے دی جائے، یہ کسی صورت میں بھی صحیح نہیں ہوگا۔ مفتی صاحب نے بھی یہی جواب دیا ہے، اگلے سال کی فیس لینا یہ کسی صورت میں صحیح نہیں ہے۔ ہاں، البتہ بقیہ وہ 5 مہینے جو سال کے رہتے تھے ان کی فیس لینا، وہ تعلیمی ادارے ہیں، جو وہ سکول ہیں پرائیویٹ سکول والے، ان کو چاہیے کہ وہ پرسنٹیج کم کر دیں، وہ ان کا خیال رکھیں اور والدین ان کا خیال رکھیں، تو اس صورت میں یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اور دینی احکامات کے مطابق، دینی مسائل کے مطابق بھی مفتی صاحب نے یہی مسئلہ بتایا ہے۔ مفتی صاحب نے، میں آپ کو ان کے آخری الفاظ سنا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا، اور یہ بھی کہا ہے کہ آن لائن تعلیم کے اخراجات میں جس حد تک کمی کر سکتا ہے، حد الوسع کوشش کریں۔ والدین کا بھی خیال رکھیں اور والدین ان سکولوں کا بھی خیال رکھیں جنہوں نے آپ کے طلباء کو تعلیم دی ہے، آپ کے طلباء کے مستقبل کا خیال رکھا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے ہم ان کا بھی خیال رکھیں۔ صاف ظاہر ہے وہ اساتذہ کہاں سے لائیں گے؟ جب ہم انہیں نہیں دیں گے تو وہ کہاں سے لائیں گے؟ ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے،
کیونکہ انہوں نے ہمارا خیال رکھا ہے، اور دین کا تعلق بھی یہ ہے، اور اس دین اسلام یہی کچھ سکھاتا ہے۔ دین اسلام ہمیں یہ تربیت نہیں دیتا بھائی انہوں نے کچھ نہیں دیا تو ہمیں بھی کچھ نہیں دینا چاہیے، نہیں، انہوں نے 5 مہینے نہیں پڑھایا تو ہمیں بھی نہیں پڑھایا، نہیں، بلکہ ہمیں دونوں پہلو رکھنے چاہیے۔ والدین کو سکول والوں کی، اساتذہ کی ضروریات کو دیکھنا چاہیے، اور اساتذہ کو ان کے والدین کی ضروریات کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ جس طرح لاک ڈاؤن کی وجہ سے اساتذہ متاثر ہیں، تعلیمی ادارے متاثر ہیں، اسی طرح کاروباری طبقہ بھی متاثر ہے، اسی طرح ہر عام آدمی بھی متاثر ہے، اسی طرح سفید پوش طبقہ بھی متاثر ہے اس سے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باہمی مشاورات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔